مفتی صاحب، میں نے ایک شیعہ عالم کے شارٹ کلپ میں سنا کہ اس نے حضرت علی کا مقام، اس کے نزدیک حضرت علی کا مقام تمام انبیاء سے افضل ہے۔ شیعوں کے اس بارے میں مختلف قسم کے بیانات ہیں، جس خطیب کی تقریر سنو گے اس کی عقیدہ دوسرے سے مختلف ہوگا۔ تو وہ ان کا مسلک ہے، مفتی رفیع عثمانی صاحب کا بیان آیا تھا نا، اپنے مسلک کو چھیڑو نہیں دوسرے کو، اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں دوسرے کو چھیڑو نہیں۔ تو وہ خطابت کر رہے ہیں، ان کے عوام سن رہی ہے، ان کی عوام اگر ان سے انسپائر ہو رہی ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ آپ سے یہ سوال پوچھے گا، آپ سے سوال پوچھے گا کہ دیکھو عقیدے کے معاملے میں کسی کی تقلید نہیں ہے، اس میں ڈائریکٹ قرآن سے آپ کو رہنمائی لینی پڑے گی۔ جو ہدایت کی بنیادی اصول ہے نا، اس میں آپ کو کسی مسلک کی پیروی کی اجازت نہیں ہے کہ میں فلاں مسلک کا ہوں تو میں قرآن کو اس مسلک کے حساب سے سمجھوں گا، نہ نہ نہ۔ قرآن میں جو بنیادی عقیدے کی باتیں ہیں ان پہ کسی مسلک کی چھاپ بولو بھائی نہیں۔ عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، کائنات کا وجود، انبیاء کا تذکرہ، یہ تو قرآن نے انبیاء کا خود تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے ان کو سب سے زیادہ اہتمام سے قرآن پیغمبروں کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے قرآن کی نظر میں پیغمبروں کا مقام سب سے اونچا ہے، بہت زیادہ اہتمام سے قرآن نے پیغمبروں کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اس میں ہاں جو فروعی مسائل ہوتے ہیں، نماز، کیونکہ قرآن میں نماز کی تفصیل نہیں ہے تو اس میں پھر حدیث ہے، پھر حدیث میں بھی پوری تفصیل نہیں، پھر فقہا کی طرف جاتے ہیں، تو اس میں انسان کہتا ہے یار میں اس مسلک کو فالو کرتا ہوں، ان کی رائے یہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، فلاں کی مسلک کی رائے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ، اور قرآن و سنت دونوں پہ برابر روشنی ڈال رہا ہوتا ہے، صحیح ہے نا، دونوں چیزیں قرآن و سنت سے مل رہی ہوتی ہیں۔ لیکن جو بیسک چیزیں ہیں ان میں کوئی مسلک نہیں ہے، ان میں آپ یہ کہہ کے کہ میں سنی ہوں تو سنیوں کا قرآن یہ والا تھا تو میں یہ والے پہ جاؤں گا، اور شیعوں کا یہ والا تھا، نہ 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 نہ۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کہے گا جب اس میں صاف صاف میں نے لکھا ہوا تھا تو اس کو فالو کیوں نہیں کیا؟ تو لوگوں کو قرآن پہ نہیں، قرآن کو لوگوں پہ نہیں پرکھا جائے گا بلکہ لوگوں کو قرآن پہ۔ تو آپ اپنے ذاکروں کی یا اپنے مولویوں کی تقریروں کو قرآن پہ پرکھیں گے کہ ان میں کون ایسا ہے جو قرآن کے حساب سے بات کر رہا ہے اور قرآن سے ہٹ کے بات کر رہا ہے۔ تو جو ہٹ کے بات کر رہا ہے اس کو فالو کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی۔ باقی میرے خلاف جو ہے نا، ایک خوب ذہن میں رکھیں، میں فرقہ واریت کا قائل نہیں ہوں، اپنے عقیدے کو بیان کرو، مضبوطی سے قائم رہو، اور دوسرے کو اس طرح سے دلائل کی دنیا میں تو چھیڑا جائے گا، لیکن اس طرح سے چھیڑنا کہ نفرتیں پھیلیں، اس کا میں قائل نہیں ہوں۔ میرے نام سے جعلی ٹویٹ بنے ہوئے ہیں بہت سارے، ہر تھوڑے دن میں مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے، حالانکہ میں نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا، ٹویٹر پہ میرا اکاؤنٹ ہے مگر ابھی تک میں نے اس کو استعمال نہیں کیا ہے، تو میرے نام سے فیک اکاؤنٹ۔ یزید کے جنتی ہونے کا میں نے کسی بیان میں نہیں کہا ہے، میرے نام سے فیک پوسٹ چلائی گئی ہے کہ مفتی طارق مسعود نے فتویٰ دیا کہ یزید چونکہ قسطنطنیہ کی لڑائی میں شریک تھا لہذا کنفرم جنتی ہے وہ، حالانکہ میں نے ایسی کوئی پوسٹ نہیں چلائی۔ نیچے لوگوں نے گالیاں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ جو اس طرح کی گالیاں دے رہے ہیں تو وہ خود ہی انہی کو جا کے پڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ خود ہی انہی کو جا کے، وہ پھر وہ بوڑھی عورت والا قصہ ہے نا ملا نصیر الدین کا، وہ جتنی گالیاں دے رہے تھے وہ کہتی تھی شاپر میں آپ کو واپس، وہ بڑھیا جتنی گالیاں ان کو دیتی تھی نا، کیا ہو گیا؟ ابے بھائی جلدی جلدی بتا دیتا ہوں، ملا نصیر الدین نے ایک بڑھیا کو گالی دی، کسی بات پہ لڑائی ہو رہی تھی، بڑھیا کو غصہ ہے، اس نے 4 گالیاں اور نکال دیں، پھر انہوں نے 1 گالی دی، پھر اس نے 5 اور نکال دی، اب گالیوں کا مقابلہ شروع۔ تو انہوں نے بڑھیا سے کہا کہ دیکھ تجھے جتنی گالیاں آتی ہیں نا تو پہلے ایک دفعہ دے دے اور پھر میں دوں گا گالیاں، تو گالیوں کا مقابلہ ہوتا ہے۔ تو بڑھیا نے گالیاں دینا شروع کی، ان کو غصہ ہی نہیں آ رہا نا، جتنی گالیاں اس کے پاس تھیں کوئی ایک گالی بھی اس بڑھیا نے چھوڑی نہیں، اور یہ آرام سے بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ سنتے سنتے جب وہ تھک گئی، انہوں نے کہا اور سوچ لے، اس نے کہا یہ والی بھی، پھر انہوں نے کہا تھے اور سوچ لے تھوڑا سا، کوئی دماغ میں کوئی کونے کھانچے میں کوئی گالی ہو، پھر وہ سوچ کے لائی، جب گالیاں بالکل ختم ہو گئی نا، اس نے کہا اور کوئی گالی نہیں، اور یہ آرام سے بیٹھ کے مسکرا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جتنی گالیاں تو نے دی ہیں اور جتنی اس کائنات میں گالیاں ٹوٹل موجود ہیں ہول سیل کے حساب سے نا، وہ تمام گالیاں ایک شاپر میں اور وہ تجھے، تو اس کو غصہ آتا، وہ کہتی کمینے، انہوں نے کہا شاپر میں، یہ پہلے سے تجھے میں ایڈوانس میں دے چکا ہوں۔ اس نے پھر کوئی گالی نکالی،
نے کہا شاپر میں. وہ جو گالی دے رہی ہے انہوں نے کہا وہ کہاں ہے؟ شاپر میں. وہ جا جا کے اس کو الٹا لگ رہی ہے اور تپ رہی ہے نا. تو میری جو فیک پوسٹیں ہیں کہ میں نے یزید کو جنتی کہا، قسطنطینیہ کی لڑائی میں شریک تھا، یا میں نے کوئی ابھی ٹویٹ کیا ہے کہ یہ قتل فلاں نے کیا ہے فلاں نے نہیں کیا، یہ سب فیک ہیں. میں نے ایسا کوئی تبصرہ نہیں کیا. اور اس بیس پہ جتنے لوگ مجھے گالیاں دے رہے ہیں یہ تمام گالیاں شاپر میں، یہ والی بھی اور اس کے علاوہ بھی کائنات میں جتنی گالیاں ہیں وہ تمام کی تمام ان کو. اب جو بھی مجھے گالی دے گا وہ شاپر سے گھوم کے واپس اسی کے پاس جا رہی ہے. ہمیں ٹینشن نہیں ہو رہی، ہم ملا نصیر الدین کی طرح آرام سے سکون سے بیٹھے ہیں. تو جس نے بھی فیس بک پہ اپنی بھڑاس نکالنی ہے گالیاں دے دے شاپر میں واپس جا کے ٹھیک ہے، کیونکہ میں تمام حضرات کو ایڈوانس میں یہ گالیاں دے چکا ہوں. صحیح ہے نا. اب آپ کہیں ممبر پہ بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہو، گالیاں نہیں دے رہا، ریورس کر رہا ہوں، پارسل کر رہا ہوں. پارسل کا مطلب شاپر میں ہول سیل کے حساب سے رکھ دی ہم نے. اب آپ نے اس میں سے جون سی گالی نکال کے اپنے آپ پہ لگانی ہے، آپ خود، آپ کی چوائس صحیح ہے. زیادہ بری گالی دیں گے تو اپنے آپ کو زیادہ بری گالی لگے گی، ہلکی دیں گے تو اب یہ آپ کی چوائس ہے. آپ اس شاپر میں سے کتنی گالیاں لے کے اپنے اوپر، اور اس کلپ کے بعد دیکھنا کتنی گالیاں آئیں گی. تو جتنی بھی آئیں، جس قسم کی بھی آئیں، وہ شاپر میں گھوم کے واپس جا رہی ہیں. مزید شارٹ کلپ بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں. جزاک اللہ. ایک عالم سے کسی نے مسئلہ پوچھا، وہ شیعہ سنی کا مشترک اجلاس تھا سیاسی سطح پر. تو کسی نے شرارت کی، اس نے پوچھا حضرت یہ بتائیں کہ حضرت ابو بکر افضل ہیں یا حضرت علی افضل ہیں؟ اس کا مقصد کیا تھا شرارت؟ کہ اگر حضرت کہتے ہیں ابو بکر افضل ہیں تو شیعہ کھڑے ہو جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے، اور فرماتے ہیں کہ علی افضل ہے تو سنی ناراض ہو جائیں گے، بھی اپنا عقیدہ بھی بدل دیا. تو حضرت نے جب سوال پڑھا تو آپ نے فرمایا الذی بنتہ فی بیتہ، وہ افضل ہے جس کی بیٹی اس کے گھر میں ہے. اب دونوں معنی ہو سکتے، بنتہ فی بیتہ، بنت ابو بکر کی حضور کے گھر میں ہے، یا بنتہ فی بیتہ، حضور کی بیٹی علی کے گھر میں ہے. اب دونوں خاموش رہ گئے، کوئی جھگڑا نہ کر سکے، تو فتنہ جو تھا وہ ختم ہو. مزید شارٹ کلپ بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں. جزاک اللہ. تو آغا اسی کی کنٹینیویشن میں اس نے عقیدہ امامت کے اوپر ایک اور وہ اس کو ٹارنش کرنے کی کوشش کی. اس نے یہ کہا کہ تم لوگ ائمہ کو انبیاء سے افضل سمجھتے ہو. تو اس کا جواب مجھے ایک آتا تھا جو میں نے اس کو دیا، لیکن پھر اس کے بعد اس نے مجھے واپس سے ایک ٹرک کوشچن میں پھنسا دیا. میں نے جواب یہ دیا تھا کہ کیونکہ امام علی نفس رسول ہیں، اس وجہ سے امامت کا جو منصب ہے وہ تمام انبیاء سے افضل ہے سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. تو اس کے بعد اس نے مجھ سے، اچھا وہ مجھے پتا نہیں کہ وہ صحیح میں جاہل تھا یا وہ مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے مجھ سے نفس کا مطلب پوچھا. نفس کا مطلب مجھے لگتا تھا کہ مجھے آتا ہے، لیکن مجھے جب اس نے گہرائی سے مجھ سے پوچھا کہ نفس ہوتا کیا ہے، تب وہاں پر میں پھنس گیا. اور مجھے خود آج تک مجھے اس بات کا پتہ نہیں چل پایا ہے کہ نفس لفظ کا اصلی معنی کیا ہوتا ہے اور نفس ہوتا کیا ہے. یعنی کیا یہ روح کا حصہ ہے یا یہ روح سے کچھ الگ ہے؟ نفس ہوتا کیا ہے مجھے یہ جاننا ہے آپ سے. دیکھیں اس کے لیے ہمیں شرط نہیں ہے کہ ہمیں جانے کہ نفس کیا ہے. جب قرآن مجید نے فرمایا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ کہ ہماری جانوں کو، اب جان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ جان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ہے، نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ہے، وہ اللہ کا ایک ایسا شریف اور ایک ایسا نورانی جو مخلوق ہے. ہم اس کو نہیں سمجھتے وہ کیا ہے، اس کی تعریف بھی نہیں کر سکتے، لیکن وہی مساوات امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہے. وانفسنا وانفسکم، ہمارے نفوس اور آپ کے نفوس. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو نفس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا گیا ہے. جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان میں جو بھی فضائل ہیں، جو علم ہے، جو مراتب ہیں، جو عصمت ہے، وہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کہا ہے، ملاحظہ فرمائیے، کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار تالیف ابن ابی شیبہ الکوفی، چھاپ دار التاج، سنہ 1989 میں چھپی ہے کتاب. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ 3000، صفحہ کون سا ہے؟ صفحہ نمبر 369، حدیث نمبر 3293 میں قدم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وفد ابی صرح من الیمن. ابی صرح کا وفد یمن سے آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا لتقیمن الصلاۃ ولتؤتن الزکاۃ
ولا تسمعن ولا تطيعن، تمہیں میں دھمکی دیتا ہوں کہ تمہیں نماز پڑھنا ہوگا، تمہیں زکوٰۃ دینا ہوگا اور تمہیں طاعت کرنی ہوگی اور بات سننی ہوگی. او لابعثن الیکم رجلا لنفسی، یہ کنفسی ہے، لنفسی یہاں پہ لنفسی بن گیا ہے، ابھی ہم دکھائیں گے کہ لنفسی. والا میں آپ کے جنگ میں ایک ایسے شخص کو بھیجوں گا جو بالکل مجھ جیسا ہے. یقاتل مقاتلتکم ویسبی ذراریکم، آپ کے جنگجوؤں کو وہ قتل کر دے گا اور آپ لوگوں کو وہ اسیر بنائے گا. اللہم انا او کنفسی، یہ اللہ، یا تو میں خود جاؤں گا آپ کے جنگ میں یا وہ شخص جو بالکل میرے نفس جیسا ہے، کنفسی، وہ بالکل مجھ جیسا ہے. ثم اخذ بید علی علیہ السلام، پھر انہوں نے سید المسلمین علیہ السلام کا ہاتھ اٹھایا، اور یہ حدیث صحیح ہے، اس کی سند میں کوئی خدشہ نہیں ہے. فرمایا کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا ہاتھ اوپر اٹھایا ہے اور کہا یا میں خود تمہارے جنگ میں آؤں گا یا وہ شخص جو بالکل مجھ جیسا ہے، کنفسی، جی بالکل مجھ جیسا ہے. یہ کتاب احادیث والآثار، کتاب المصنف الاحادیث والآثار ابن ابی شیبہ الکوفی، الجزء السادس، چھاپ دار التاج. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ 374 میں یہ حدیث نمبر ہے 32137 میں. زید بن یثیع روایت کرتے ہیں ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَوْ لَبْعَثَنَّ إِلَيْهِمْ رَجُلًا كَنَفْسِي، وہ باز آ جائیں گے یعنی کفار، یا میں ان کی جنگ کو ایک ایسے شخص کو بھیجوں گا جو بالکل مجھ جیسا ہے. فَيَمْضِي فِيهِمْ أَمْرِي، اور ان پر میرے امر کو وہ جاری کر دے گا. فَيَقْتُلُ الْمُقَاتِلَ، جنگجوؤں کو وہ قتل کر دے گا. وَيُسْبِي الذَّرِيَّ، اور ذریہ کو ان سب کو وہ اسیر بنا دے گا. تو اس حدیث، یہ اسی حدیث کی، اور اس حدیث کو نقل کیا ہے ابن ابی شیبہ نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے مناقب کے شان میں. تو عزیزو، یہاں پہ پتہ یہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں حدیث، دونوں کی سند صحیح ہے. ابھی وقت نہیں میں صحت سند ثابت کروں، کبھی اور صحیح انشاءاللہ، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنے نفس جیسے کہا ہے. اب نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ہے، مجھے نہیں معلوم نفس کیا ہے ان کا نفس، ان کی روح کیا ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے. جو بھی ہے فرمایا کہ ان کی روح جو ہے وہ بالکل مجھ جیسا ہے. اب عصمت کس کی صفت ہے؟ جسم کی صفت نہیں ہوتی عصمت، روح کی صفت. اللہ تعالیٰ کے جو حبیب ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پیار کن سے کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں. سب سے زیادہ ان کے روح سے کرتے ہیں. یہ محبوبیت ان کی ہے، جسم کی بھی ہے، روح کی بھی ہے. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تقوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شجاعت ہے، یہ سب ان کے روح کی صفات. جسم متصف نہیں ہوتی شجاعت سے، جسم متصف نہیں ہوتی علم سے، جسم متصف نہیں ہوتی عصمت سے. یہ کن سے متصف ہو؟ کون سی چیزیں جو ان صفات سے متصف ہوتی ہیں؟ روح کی. اسی طرح معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازو کے زور سے، بازو کے قوت سے انہوں نے شق القمر نہیں کیا ہے، چاند کو 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے، تو روح کی قوت سے. ٹھیک، یہ سب روح کی قوت ہے. اب امیر المؤمنین علیہ السلام کی روح جو ہے کنفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل اسی جیسے ہیں، عصمت میں، علم میں، تقوی میں، شجاعت میں، مردانگی میں، قرب الہی میں، اور معجزات کے صدور میں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اگر ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام انبیاء سے افضل ہیں، تو اس میں کیا بات؟ تو کہ وہ دلیل لے کے ہے نا کہ نبی سے کوئی افضل نہیں ہو سکتا، انبیاء سے کوئی افضل نہیں ہو سکتا. کوئی دلیل تو ان کے پاس ہے نہیں سوائے اجماع کے. وہ ان کا اپنا اجماع ہے، ہم اجماع کو نہیں مانتے. جی آقا، بہت بہت شکریہ آپ کا. اوکے جناب، خدا حافظ. اور خدا آپ کو عزت دے. خدا حافظ. ایک اور پہلو سے میری بات سنی، یہ بھی عرض کر دوں، یہ بھی صرف ٹانک سے جائیے. حضرت علی تمام غزوات میں شریک رہے سوائے تبوک کے. تبوک میں حضور نے انہیں مدینے میں چھوڑا اپنے نائب کی حیثیت سے، اور جب انہوں نے شکوہ کیا، ان کے تو مزاج سے یہ چیز بڑی تھی کہ لوگ جائیں اور داد شجاعت دیں میدان جنگ میں، اور میں یہاں عورتوں کے ساتھ پیچھے بیٹھتا ہوں. شکوہ کیا حضور نے فرمایا کہ علی، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہارا تعلق مجھ سے وہی ہو جو ہارون کا تھا موسیٰ کے ساتھ، سوائے اس کے کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے. یعنی حضرت موسیٰ کے نائب کی حیثیت سے حضرت ہارون تھے، تو وہ بھی نبی اور رسول تھے، لیکن تم میری جگہ ہو تو میرے ساتھ اسی مقام پر. لیکن نبوت اور رسالت بہرحال اس کا دروازہ مجھ پر بند ہو چکا ہے. لیکن یہی کام کیا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیت المقدس جب گئے ہیں، جس کا ذکر میں بارہا کر چکا ہوں، وہ چارج لینے کے لیے بیت المقدس کا، تو کس کو نائب بنایا تھا؟ حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لہذا یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 مرتبہ حضرت عمر نے اپنا جانشین بنایا. جب حج پر گئے ہیں تو حضرت علی کو جانشین بنا کر، انچارج بنا کر گئے ہیں. جب گئے ہیں یروشلم تو بھی حضرت علی کو یہاں پہ نمائندہ بنایا. تو ایک بات تو میں نے اس حدیث کے حوالے سے بیان کرنی تھی، وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دی. اب آئیے، جو میں نے مزاج کی اتنی لمبی چوڑی بحث کی ہے، آپ بھی جاننا چاہتے ہو کہ میں حضرت علی کو کہاں رکھتا ہوں.
آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس پوری بحث کا اب آپ کے سامنے سرا آ جائے گا۔ یہ ہمارا مجمع عقیدہ ہے، تمام نسل انسانی میں بلند ترین تو انبیاء اور رسل ہیں، وہ تو سب سے اونچا ہے ہی۔ اس کے بعد امت کے اندر سب سے افضل، پوری دنیا کے اندر، امت میں نہیں، پوری نسل انسانی میں بحیثیت جماعت وہ صحابہ ہے محمد الرسول اللہ۔ تمام رسولوں میں افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی مسلمان کو کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، اس میں شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر غیر نبی جتنی بھی نسل آدم ہے، از آدم تا ایندم، بلکہ تا قیام قیامت، اس میں افضل ترین بحیثیت مجموعی وہ صحابہ ہے محمد الرسول اللہ۔ میرے نزدیک تمام صحابہ سے، تمام صلحاء امت سے، تمام اولیاء اللہ سے، تمام ائمہ دین سے، تمام محدثین سے، تمام فقہا سے افضل ترین کون ہے؟ حضرت علی۔ لہذا زبان کو بہت سوچ سمجھ کر کھولنا چاہیے۔ یہاں جو ہے اس جناب میں کوئی گستاخی، اور اس کو امام حاکم نے المستدرک میں لیا ہے، جلد نمبر 3 ہے، حدیث کا نمبر ہے 4595، اور یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ حضرت خزیمہ بن ثابت نے جو اپنے اشعار پڑھے تھے مولا علی علیہ السلام کی جب بیعت کی تھی، وہ اشعار کیا ہے؟ وَإِنَّ قُرَيْشٍ مَا تَشُقُّ غُبَارَهُ، ہائے ہائے ہائے، اِذَا مَا جَرَى يَوْمًا عَلَى الدُّمَّرِ الْبَدَنِ، بے شک قریش ان کی، یعنی مولا علی علیہ السلام کی راہ کی دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ دیکھ لیں مولا علی علیہ السلام کی افضلیت جو حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، حضور کے صحابی۔ آپ کہتے ہیں کسی ایک صحابی کی بات مان لو تو بیڑا پار ہے، یہ صحابی سنیں کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت خزیمہ بن ثابت کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کو تولتے ہو، پرکھتے ہو، معاذ اللہ ان کو افضلیت میں چوتھا نمبر دیتے ہو۔ وہ کہتے ہیں پورے قریش میں سے کوئی ایک ایسا نہیں تھا جو علی علیہ السلام کے قدموں کی جو دھول نہیں اڑتی تھی، خاک وہاں تک بھی پہنچ سکے۔ تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تم علی علیہ السلام کے بالمقابل کھڑا کرنے کی بات کرتے ہو مولوی جی، کہ فلاں علی علیہ السلام کے بالمقابل، تو کیا تم تو معاذ اللہ علی سے اوپر کر دیتے ہو کہ فلاں علی سے افضل ہے، فلاں علی سے افضل ہے۔ میں امام حاکم کی المستدرک دے رہا ہوں، اور امام حاکم نے یہ روایت بیان کر کے نیچے لکھا ہے ھذا حدیث صحیح علی شرط شیخین، کہ یہ حدیث بخاری مسلم کی شرائط پہ حدیث صحیح ہے۔ تم بالمقابل کرنے کی بات کرتے ہو، علی سے اونچا کرنے کی بات کرتے ہو۔ حضرت خزیمہ بن ثابت کہتے ہیں کہ علی کی ذات کی کیا بات ہے، کوئی علی علیہ السلام کے قدموں کے نیچے جو دھول آتی تھی، جو خاک آتی تھی، اس خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھ لیں، یہ سنیت بتا رہا ہوں، سنیت کے ٹھیکیداروں کو۔ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی مانیں، حضور کے صحابہ کی مانیں، کہ یا کسی مولوی صاحب کی مانیں۔ یہ عقیدہ ہم نے بریلی سے نہیں لیا، یہ میڈ ان بریلی عقیدہ نہیں، یہ قرآن والا عقیدہ ہے، یہ مصطفیٰ کے فرمان والا عقیدہ ہے، یہ اصحاب والا عقیدہ ہے، یہ محدثین مفسرین کی آراء والا عقیدہ ہے۔ وہ رافضی جو علی علیہ السلام کو افضل مانے، وہ رافضی تو لگاؤ فتویٰ۔ پھر خزیمہ بن ثابت میں کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ انہوں نے تو جو بات بیان کر دی وہ تو کوئی آج کا مولوی بیان ہی نہیں کر رہا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ تم علی علیہ السلام کے بالمقابل لوگوں کو سامنے کھڑا کرنے کی بات کرتے ہو۔ وہ کہتے ہیں نا، علی علیہ السلام کے قدموں کی راہ کی جو دھول ہوتی تھی وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت خزیمہ بن ثابت نے مولا علی علیہ السلام کی یہ افضلیت، آپ کا یہ مقام اور مرتبہ بیان کر کے ناسبیت اور خارجیت کی جڑ کاٹ دی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کے منکروں کو سمندر کے سپرد کر دیا ہے، ان کو نیست و نبود کر دیا، ان کے اوپر ماؤنٹ ایورسٹ کو گرا دیا۔ نبی علی جیسے نہیں ہو سکتے تو وہ مولوی جس کی ولدیت کا پتہ نادرہ والوں کو بھی نہیں چلتا، جس کا باپ ڈھونڈنے میں کمپیوٹر فیل ہو گئے، وہ علی جیسا کیسے ہو سکتا؟ دوسرا عیسیٰ، نہ عیسیٰ کی شادی ہوئی نہ مریم کی،
عیسائی اسلام سے ڈرے ہوئے تھے، بسم اللہ انہوں نے حضور پر الزام لگا دیا، آج تک یہ الزام لگاتے کہ معاذ اللہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے شوقین تھے، اس لیے اتنی شادیاں کی۔ اور ہمارا دعویٰ ہے کہ اگر عورت کا شوقین ہوتا تو 25 سال کی عین جوانی سے لے کر 50 سال کے بڑھاپے تک صرف خدیجہ دلہن کیوں رہی؟ میں نے بڑے مولوی چنے کی طرح ٹپتے ہوئے اچھلتے ہوئے دیکھیں کہ فلاں بی بی جب حضور سے ان کی شادی ہوئی تو وہ کنواری تھی۔ میں نے کہا خدیجہ وہ بی بی ہے جسے محمد کنوارا ملا ہے۔ نہیں سمجھ؟ خدیجہ وہ واحد ام المومنین ہے جسے خود محمد مصطفیٰ کنوارا ملا۔ خود تم نے لکھا کہ 40 سال کی تھی اور یہ 25 سال کے تھے تو 15 سال کا فرق، حالانکہ یہ روایت ٹھیک نہیں، اسے مان بھی لو تو عرب میں 15 سال کا فرق ماں اور بیٹے جتنا فرق ہے۔ صحیح بڑا فرق ہے۔ شادیوں کا شوق ہوتا تو اس عمر میں کرتا، رشتے دینے والے بڑے تھے، پورے عرب نے اکٹھے ہو کے کہا تھا جس گھر سے رشتہ چاہیے لے لے، تبلیغ چھوڑ دے۔ بیٹیاں دے کے مشن سے ہٹانا عربوں کی پرانی عادت تھی۔ بہت ڈھلا جی صحیح جی بسم اللہ۔ میں اپنی نماز میں کوئی کمی نہیں کروں گا، سننا آپ کا کام ہے، پڑھنا میرا کام ہے۔ آپ سننے پہ پوچھے جائیں گے، میں پڑھنے پہ پوچھا جاؤں گا۔ ایک مل کے سلوات پڑھیں اور سیدزادے کو منبر تک سلوات کی چھاؤں میں پہنچا دیں۔ یہ کو نہیں آندی نال والے کو پوچھ کے پڑھ گنو، پڑھو تو صحیح بات ہے۔ بسم اللہ صحیح اجازت دے بسم اللہ۔ سامعین گرامی قدر، نہایت توجہ چاہتے ہو یہ فکر عرض کرنا چاہتا اب دنیا میں بالخصوص پاکستان میں عوام کا پرزور مطالبہ ہے کہ توہین رسالت کا قانون بناؤ۔ جلوس وہ جو بدعت تھا وہ نکال رہے ہیں، وہ آپ نکال رہے ہیں، اب ٹھیک ہو گیا، جلوس نکل رہے ہیں۔ توہین رسالت، جب تمہیں قرآن کافی تھا تو علیحدہ قانون بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن کے ہوتے ہوئے قانون بنوانا چاہتے ہو، اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ کے ساتھ ہیں، قانون بننا چاہیے، لیکن صرف ہمیں اتنا بتا دو کہ سزا کب سے شروع کرو گے؟ پچھلوں کو معاف کرو گے این آر او کی طرح؟ جیڑے فکر دا میں خطرہ ہی وہ سمجھے تو ٹھیک، معاف کر دو گے یا ان بدتمیزوں کے نام بتاؤ گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار میرے نبی کے سامنے اونچی آواز میں نہ بولا کرو۔ کیا قانون بنا کر ان بدتمیزوں کے نام بتاؤ گے؟ زبان سے بولنا جسے بات سمجھ میں آ رہی۔ کیا ان بدتمیزوں کے نام بتاؤ گے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، خبردار میرے نبی کے آگے قدم۔ کیا حضرت علی علیہ السلام انبیاء سے افضل ہیں؟ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔
یہ بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والا عقیدہ ہے. مولا علی علیہ السلام کے سامنے یہ بات کی جائے، شیعہ کے جتنے متقدمین ہیں نا ان میں اکثریت انبیاء اکرام کو حضرت علی سے افضل سمجھتی ہے. یہ متاخرین کا عقیدہ ہے. اگلے دن ان کے اپنے جو بڑے شیعہ عالم ہیں شہنشاہ نقوی صاحب، انہوں نے خود مانا ہے کہ ہمارے جو پرانے بزرگ تھے نا وہ انبیاء کرام کو حضرت علی علیہ السلام سے افضل مانتے تھے، لیکن بعد کے لوگوں پہ یہ چیز آشکار ہوئی، انہوں نے دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جو ہیں وہ انبیاء سے افضل ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرما دیا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. اللہ کے بندو، یہ حضور نے صحابہ اکرام سے کہا ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں اس میں چونکہ آقا اور مولا آ گیا تو تمام انبیاء کے مولا نبی علیہ السلام ہے، اور حضرت علی پھر ان کے بھی مولا ہوئے. یہ تو نبی علیہ السلام صحابہ اکرام کو کہہ رہے تھے، اور آپ نے آیت پڑھی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو صحابہ اکرام کو حضور نے کہا کہ تم یہ میرا حق تسلیم کرتے ہو کہ میں تمہارا روحانی باپ اور میری بیویاں تمہاری روحانی مائیں. اب مجھے بتائیں، حضور یہ کہہ رہے تھے کہ میری بیوی ختیجہ جو ہے حضرت ابراہیم کی ماں ہے، یا عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہیں؟ بھائی وہ تو پہلے گزرے ہیں. حضور تو خود اپنے آپ کو اولاد ابراہیم کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیا نبی علیہ السلام یہ کہیں گے خود سے کہ نعوذ باللہ جو ہے وہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ان کی جان سے بڑھ کر حق رکھتا ہوں؟ خدا کے لیے، بخاری مسلم میں حدیث ہے مجھے یونس پہ بھی فضیلت مت دینا. جب ایک صحابی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کر دی تھی کہ وہ تمام جان والوں سے افضل تھے، حضور نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تو مجھ سے پہلے ہی قیامت کے دن عرش کا پایا تھامے کھڑے ہوں گے. مجھے نہیں پتا کہ ان کو مجھ سے پہلے اٹھایا جائے گا یا ان پہ قیامت کی بے ہوشی طاری نہیں ہوئی. اتنی بڑی فضیلت ہے ان کی. تو یہ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو یہ بات کی تھی، نہ کہ وہ سارے انبیاء اکرام. اس طریقے سے آپ معاملات کو کرولز بنائیں گے تو بالکل غلط ہے. نہ مولا علی علیہ السلام کا بھی یہ کلیم کریں گے. یار مولا علی تو خود اپنے آپ کو اولاد ابراہیم کہہ رہے ہیں، ابراہیمی دین کے اوپر. ان سے بڑھ کر رسول اللہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ میں دین ابراہیمی کے اوپر ہوں. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. ہم تو اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ کہتے ہیں. اللہ نے ہمارا نام دین ابراہیمی کے ساتھ مسلم رکھا ہے. هو سماکم المسلمین ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. اب کیا رسول اللہ کے سامنے کوئی یہ کلیم کرے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم کو اپنی جان دینی چاہیے آپ کے دفاع کے لیے، تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ اللہ سے ڈر جائے. حرہ بنت حلیمہ سعدیہ، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی حجاج کے دربار میں آئی. وہ حجاج جو دن میں 150 قتل کیے بغیر مانتا نہیں تھا. ٹھیک ہے نا، حجاج کا کردار تو سامنے نا. آئی اور لائی گئی تھی قتل کرنے کے لیے. ایک مرتبہ حجاج نے تلوار کھینچ کے سامنے رکھ دی اور کہا حرہ، میں نے سنا ہے کہ تو علی کو دوسروں پر ترجیح دیتی ہے. کہا خدا کی قسم غلط. قسم کھا رہی ہے. کہا پھر صحیح کیا ہے؟ کہا صحیح یہ ہے کہ میں علی کو انبیاء پر ترجیح دیتی ہوں. بس اب اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے. بعض فضیلتوں میں میں علی کو انبیاء پر ترجیح دیتی ہوں. بچے سننا تھا کہ تلوار اٹھائی پھر رکھ دی. حجاج نے کہا اگر ثابت نہ کر سکی تو سر دربار تیری گردن کٹوا دوں گا، سر اڑ جائے گا. کہا ثابت کروں؟ وہ آدم تھے کہ منع کرنے کے باوجود گیہوں کھا گئے، اور یہ میرا مولا ہے کہ اللہ نے منع نہیں کیا تھا لیکن زندگی بھر گیہوں نہیں کھایا، یہ کہہ کے کہ چونکہ میں فرزند آدم ہوں نہیں کھاؤں گا. وہ آدم تھے، یہ میرا مولا ہے. اور وہ ابراہیم تھے جو کہہ رہے تھے وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، پروردگار قلب میں اطمینان نہیں ہے. اور وہ میرا مولا ہے جو کہہ رہا ہے لو کشف الغطاء
लमज़दत तो यकीना, अगर पर्दे हट जाए तो यकीन में इजाफा नहीं होगा। देख रहे हो बड़े दरबार में गुफ्तगू हो रही है। कहा सुन अमीर सुन, वो मूसा थे कि जब अल्लाह ने कहा जाओ नबूवत का ऐलान करो तो कहने लगे रब्बे इन्नी कतल तो मिनहुम नफ्सन फ़अख़ाफ़ु अन यक़्तुलून, परवरदिगार मैंने उनका एक आदमी कत्ल कर दिया था, कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं जाऊं तो वो मुझे कत्ल कर दें। ये मंजिल है मूसा जैसे उलुल अज़्म नबी की। और मेरा मौला लअतियन्न रायत गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारिन। सुन रहे हो? कहने लगी सुनो वो नूह लूत थे, हज़रत नूह और हज़रत लूत के कुरान में इरशाद हुआ ज़रबल्लाहु मसलन इमरात नूहिन व इमरात लूत। काफिरा थी, नूह की बीवी भी काफिरा थी, लूत की बीवी भी काफिरा थी। ये नूह की बीवी है, लूत की बीवी है, और मेरे मौला की बीवी इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत। कहने लगी कि वो ईसा थे कि जब दार पे चढ़ाए गए तो पुकार के कहने लगे एली एली लम्मा सबक्तनी, परवरदिगार तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। घबरा गए दार पर। और वो मेरा मौला था कि जब सर पे ज़रबत लगी तो बेख्तियार का फुस्तो व रब्बिल काबा। बात शुरू की आदम से। ये आदम, ये नूह, ये लूत, ये इब्राहिम, ये मूसा, ये ईसा। हज्जाज घबरा गया, कहा बस अब चुप हो जा, आगे मोहम्मद है। बस हदिया कर रहा हूं, आयत हदिया कर रहा हूं सुनने वालों को, चुप हो जा, आगे मोहम्मद रसूलुल्लाह है। कहा मैं नहीं चुप होंगी, मैं चुप नहीं होंगी। सुनो फकुल तालो नदो अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। अरे ये नफ्से मोहम्मद है, ये नफ्से मोहम्मद है। सारी खूबियां नफ्से मोहम्मद होने की वजह से हैं। गुफ्तगू तमाम हुई, नफ्से मोहम्मद है, सारी खूबियां नफ्से मोहम्मद होने की वजह से है। जब मामून रशीद ने 8वें इमाम से पूछा कि आपको अबनाना पे नाज है, क्या आप रसूल के बेटे हैं? कहा नहीं। अबनाना व अबनाकुम याद है ना, निसाना व निसाकुम अनफुसना व अनफुसकुम। तो मामून रशीद पूछ रहा है 8वें इमाम से कि आपको नाज है अबनाना पर, फर्जंद रसूल के बेटे? कहा नहीं, इस पे नाज नहीं है। अच्छा, तो कहा निसाना पे नाज होगा कि आपकी जद्दा माजदा मुबाइले के मैदान में गई थी? कहा कि नहीं, इस पे भी नाज नहीं है। मामून रशीद घबरा गया, कहने लगा फर्जंद रसूल, फिर नाज किस बात पे? कहा अनफुसना पे नाज है। अगर पहला नफ्स रसूल था तो ये 8वां भी नफ्स रसूल है। इल्म रसूल, गैब रसूल, शराफत रसूल, रसूल का जूद, रसूल की सखा, रसूल का करम, कोई शय ऐसी नहीं है जिसकी विरासत आले मोहम्मद के पास ना हो। क्यों? इसलिए कि नफ्से मोहम्मद है, नफ्से मोहम्मद है। अब अगर रसूल क़यामत तक देखे तो आले मोहम्मद का हर इमाम क़यामत तक देखे। अली को आप तमाम सहाबा किराम से अफजल क्यों मानते हैं? नबी के बाद, नबी के अलावा, नबी के बाद, नबी के अलावा, मिर्जा साहब को जरा रोकिए, नबी के बाद, नबी के अलावा हम तमाम अंबिया से अफजल अली को मानते हैं। हमारे नबी के बाद, खातमुल अंबिया के बाद, अली के मौला नबी के बाद, मौला अली के मौला नबी के बाद, मौला नबी के अलावा हम सबसे अफजल अली को मानते हैं। हमारे यहां तरतीब अजमत और तरतीब फजीलत में अल्लाह, रसूलुल्लाह और अली। हमारे यहां तरतीब अजमत और फजीलत ये है, सबसे बड़ा अल अज़मत लिल्लाह, अल्लाह से कोई बड़ा ही नहीं है, सबसे बड़ा वजूद अल्लाह का, फिर रसूलुल्लाह बिला तशबीह, और फिर मौला अली, फिर और अंबिया, फिर और उलुल अज़्म, फिर और शख्सियात। जी क्यों हम ऐसा करते हैं? जो दलील हजरत आदम की अफजलियत की है, क्या दलील है हजरत आदम की अफजलियत की? इल्म।
حضرت آدم افضل ہیں اس وقت میں فرشتوں سے، وہی دلیل عظمت علی ہے۔ مولا علی نے کبھی کسی سے جا کے سوال نہیں کیا، ہمیشہ علی سے آ کے سوال ہوا جی۔ اور مولا نبی کا درود و سلام سرکار کی ذات پہ کبھی تشریف فرما ہے، کسی نے سوال کر لیا تو قصدن ارادتن کہتے تھے علی تم جواب دو۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، دعویٰ کرنا میرا مزاج نہیں ہے، طالب علم ہوں، کوئی ایک روایت لا کے دکھاؤ کہ نبی نے تمام اصحاب کے درمیان فلاں 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 صحابیوں میں سے کسی کا نام لے کے کہا آپ جواب دیجیے۔